بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی 8ویں سورہ انفال کی 74ویں آیت میں مدینے کے مسلمانوں کی قدردانی ہوئی ہے جنہوں نے مکہ کے مہاجرین کو پناہ دی تھی۔ مذکورہ صورت میں آیا ہے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی یعنی مکہ کے مہاجرینوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور مدد کی یعنی مہاجرین کی مدد کی، وہ سچے مومن ہیں اور اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے اور ان پر رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لینا تھا، اس لیے عہد اخوت باندھنے کے بعد انہوں نے آپس میں یہ سمجھوتا کیا کہ جو مہاجر کسی انصار کے گھر میں مقیم ہیں وہ ایک دن اللہ کی راہ میں مسجد کی تعمیر کے بنا مزدوری کام کرے گا اور دوسرے دن کہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے میزبان کے لیے ذریعہ معاش فراہم کرے گا۔ مدینے کے مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور مدنی مسلمان جن سے مکی مسلمانوں کو پناہ دے رکھی تھی، ایک دن اپنے مہمان کا پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا اور ایک دن اللہ کی راہ میں رضاکارانہ طور پر کام کرتا تھا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزی حاصل کرنے کی خاطر مدینے میں کسی شخص کے ساتھ عہد اخوت باندھنے پر رضامند نہ ہوئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچے جن کے ساتھ انہوں نے عہد اخوت نہیں باندھا، اور شاید وہ لوگ یہ سوچیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عہد اخوت میں قابل نہیں سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ عہد اخوت باندھ لیا اور ان سے فرمایا، یا علی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ذریعہ معاش کے لیے ایک دن تم کام پر جاؤ اور دوسرے دن میں محنت مزدوری کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کی تعمیر اور اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں کہ مسلمانوں کو آپ سے کوئی نہ کوئی کام نہ ہو اور یہ اپنے مسائل آپ کے حضور میں پیش نہ کریں، لہٰذا آپ روزانہ مسجد جائیں اور اس کام کی نگرانی کریں اور مسلمانوں کے سوالوں کے جواب دیں۔ میں اکیلا ہی اپنے اور آپ کے ذریعہ معاش کے لیے کام کرنے پر تیار ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز مان لی، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی روزانہ کام کی تلاش میں باہر نکل جاتے تھے۔ شاید آپ یہ تصور کریں کہ وہ کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے ان کے خاندانی وقار اور اعلیٰ طبقے کی حیثیت کے مطابق ہوتا تھا۔ جی نہیں، اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا شمار بھی مکہ کے بزرگوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ روزی حاصل کرنے کی خاطر پانی ڈھونے کا کام انجام دیتے تھے تاکہ مدینے کے ایک مالدار شخص جو اپنے گھر کی تعمیر کر رہا تھا اس کے لیے گارا بنایا جا سکے اور اینٹیں ڈال سکیں۔ پانی کے ذخیرے اور مکان بنانے کی جگہ کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شام تک 16 ڈول سے زیادہ پانی نہیں لا سکتے تھے، اور ایک ڈول کے عوض انہیں ایک کھجور سے زیادہ مزدوری نہیں ملتی تھی۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن کی مزدوری کھجور کے صرف 16 دانے ہوتے تھے، جن میں سے 8 دانے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے، اور یوں وہ دونوں ایک عرصے تک روزانہ 8 کھجوروں پر ہی گزارا کرتے رہے۔ اور یہی تھے وہ عظیم لوگ جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی اور اسے پروان چڑھایا۔ تاہم ایسے حالات میں جبکہ وہ لوگ بچپن سے ہی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا سیکھ جاتے تھے، بھوک اور پیاس کا خوف ان کے عزم و ارادے کو متاثر نہیں کرتا تھا۔ مدینے کی آدھی آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں قیام کرنے کے بعد بھرپور کوشش کی کہ وہ لوگ بھی اسلام کو مدد کرنے کی نگاہ سے دیکھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔